سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اکثر لوگ اس مہینے کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر ہم تاریخ اسلام کی روشنی میں دیکھیں تو یہ مہینہ ایسے حیرت انگیز واقعات کا گواہ ہے جنہیں جان کر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل ہدایت کی طرف جھک جاتا ہے۔ آج آپ سنیں گے سفر المظفر کے ان گمنام مگر زبردست تاریخی واقعات کو جو آپ کے ایمان کو جگا دیں گے انشاءاللہ۔ مدینے کے شمال میں واقع خیبر یہودی قبائل کی آخری مضبوط پناہ گاہ تھی جو اسلام کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر 7 ہجری میں حکم دیا کہ لشکر خیبر کی طرف روانہ ہو جائے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں عالم اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے نام پر حملہ کرے گا۔ تمام صحابہ سن کر بے تاب ہو گئے۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا جن کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب رحم لگایا، فوراً شفایاب ہو گئے۔ حضرت علی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک وہ اسلام نہ لائے یا مغلوب نہ ہو جائیں۔ اور پھر وہ دن آیا جب خیبر کا مضبوط قلعہ حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے علم، اخلاص اور اللہ پر یقین ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ سفر کے مہینے میں کوفہ کے ایک تاجر گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، نام نعمان بن ثابت، جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے والد ایک تاجر تھے۔ نعمان نوجوانی میں بھی تجارت کرتے تھے، مگر دل میں ایک کشش تھی۔ ایک دن ایک بزرگ عالم نے ان سے کہا، تم میں علم کی چمک ہے، تم علم کیوں نہیں سیکھتے؟ یہ بات دل چھو گئی۔ پھر امام ابو حنیفہ نے علم کا سفر شروع کیا۔ حضرت حماد اور امام شعبی جیسے بزرگوں سے علم حاصل کیا۔ انہوں نے ایک ایسا فقہی نظام قائم کیا جس پر آج بھی کروڑوں لوگ عمل کرتے ہیں، جسے فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ بخارا کا ایک چھوٹا سا گھر جہاں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا، نام محمد بن اسماعیل، جنہیں ہم امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں، بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ماں رو رو کر دعائیں کرتی تھی۔ ایک رات ماں نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو فرما رہے تھے، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، تمہارے بیٹے کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ سب امام بخاری کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ انہوں نے 16 سال کی عمر میں علم حدیث کا سفر شروع کیا اور دنیا کی سب سے معتبر حدیث کی کتاب صحیح بخاری مرتب کی۔ ایک ماں کی دعا، ایک بچے کی لگن اور اللہ کا فضل، یہ سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم، جنہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے نکاح کیا، یہ نکاح امت میں محبت، اتحاد اور رشتہ داری کا پیغام تھا۔ خلفائے راشدین اور اہل بیت ایک ساتھ تھے، نہ کہ الگ الگ۔ حضرت عمر اپنی اس زوجہ کا بہت احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، عزت میرے گھر کی عزت ہے۔ سفر کے مہینے میں بعض روایت کے مطابق حضرت ام کلثوم کا وصال ہوا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے رشتہ داریاں صرف نسبی نہیں ہوتی، دین، محبت اور کردار سے جڑتی ہیں۔ امام عباسی خلافت کے دور میں ایک فتنے نے سر اٹھایا جسے کہا جاتا ہے فتنہ خلق القرآن۔ کچھ فلسفی معتزلہ علماء کے زیر اثر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس کا آغاز ہے۔ یہ بات سراسر گمراہ کن تھی، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ ازلی ابدی ہے۔ خلیفہ مامون الرشید نے اس عقیدے کو سرکاری عقیدہ بنا دیا اور تمام علماء کو مجبور کیا کہ وہ یہی کہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ بہت سے لوگ خاموش ہو گئے، لیکن ایک نوجوان عالم ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور امام احمد بن حنبل انہیں قید کر دیا گیا، سر عام کوڑے مارے گئے، مگر ان کے لبوں پر ایک ہی جملہ کہا، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ وہ استقامت برسوں چلی، حتیٰ کہ وقت نے خود فیصلہ سنایا اور امام احمد بن حنبل کا موقف جیت گیا۔ حق بولنا آسان نہیں، لیکن اللہ والوں کے لیے حق ہی زندگی ہے۔ سفر 8 ہجری میں اسلام کا پہلا بڑا معرکہ روم کی سلطنت سے پیش آیا، جسے کہا جاتا ہے جنگ موتا۔ یہ جنگ اسلامی لشکر میں حضرت زید بن حارثہ، جعفر، طیار اور عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں لگی۔ یہ تینوں ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے گئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود تھے، مگر جنگ کی کیفیت وحی تو غنیمت دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے تھے زید شہید ہو گئے، اب جعفر نے عالم سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے، اب عبداللہ نے عالم تھاما، وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے فوج سنبھالی، دشمن کو شکست دی، اس لیے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا۔ دین کی حفاظت جانوں کی قربانی سے ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق حضرت علی کی نسل اور حضرت حسین کے پوتے تھے۔ علم تقوی سچائی کی زندہ مثال۔ ان کے دور میں فتنوں کی بھرمار تھی، مگر انہوں نے علم اور فقہ کے ذریعے امت کو راہ دکھائی۔ آج چاروں فقہی مذاہب کے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کسی نہ کسی درجے میں امام جعفر صادق کے شاگرد یا متاثر ہیں۔ انہوں نے ہزاروں طلباء کو علم سکھایا اور اہل بیت کی عظمت کو علمی بنیادوں پر دنیا کے سامنے رکھا۔ سفر کے مہینے میں ان کا وصال ہوا، خون شہداء کے ساتھ، علم بھی اہل بیت کے ساتھ۔ حضرت شہاب الدین سہروردی ایک نوجوان عالم فلسفی صوفی جنہوں نے باطن کی اصلاح اور عشق الہی کا پیغام عام کیا۔ انہوں نے حکمت شراق کی بنیاد رکھی، یعنی روشنی کا فلسفہ کہ جس دل میں روشنی ہے وہ ظلم سے نہیں ڈرتا، وہ حق بات کرتے تھے اور اسی وجہ سے وقت کے حکمرانوں نے ان پر ظلم کیا، آخرکار سفر کے مہینے میں شہید کر دیا گیا۔ ان کے الفاظ آج بھی زندہ ہیں۔ اندھیرے اس وقت تک باقی رہتے ہیں جب تک ایک چراغ بھی خاموش رہے۔ سچ، علم، عشق یہ ہر زمانے کے مجاہدین کے ہتھیار ہیں۔ 27 اگست 1969 سفر کا مہینہ جاری تھا اور دنیا سوئی ہوئی تھی، مگر مسجد اقصی جاگ رہی تھی کیونکہ اس پر آگ کا حملہ ہو چکا تھا۔ ایک آسٹریلوی صہیونی شخص نے مسجد اقصی کے منبر کو آگ لگا دی، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد وہاں نصب کیا تھا۔ یہ واقعہ پوری امت کے لیے ایک جھٹکا تھا، مگر اس کا رد عمل صرف الفاظ تک محدود رہا۔ اس واقعے کے بعد OIC تنظیم وجود میں آئی، مگر مسجد اقصی اب بھی ہماری آنکھوں سے آنسو مانگتی ہے۔ سفر کے مہینے میں تاریخ کے بڑے سانحے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے۔ سن 665 ہجری بغداد کی خلافت اب محض نام کی خلافت رہ گئی تھی۔ عباسی خلفاء دنیا پرست ہو چکے تھے، علامات کو دبایا جا رہا تھا، نوجوان غفلت میں تھے اور حکومتی مشیر دشمنوں سے جا ملے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہلاکو خان نے اپنی فوجیں منظم کرنا شروع کی اور سفر ہی میں وہ بغداد کے ارد گرد دھوکہ رہی سے گھسنے لگا۔ سقوط بغداد رجب میں ہوا، لیکن اس کی شروعات سازشیں اور بے خبری سفر سے شروع ہوئی تھی۔ جب امت غافل ہو جائے تو دشمن خاموشی سے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت اسلام کے سب سے بڑے مفکر جنہوں نے علم و عقل کو دین کی خدمت میں استعمال کیا، ان کی کتاب احیاء علوم الدین آج بھی ہزاروں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ سفر کے مہینے میں انہوں نے شاگردوں سے کہا میرا کفن لے آؤ، وضو کا پانی رکھ دو اور مجھے تنہا چھوڑ دو۔ کچھ دیر بعد وہ سجدے میں چلے گئے اور اسی حال میں روح اللہ کے سپرد ہو گئی۔ ان کی وفات سفر میں ہوئی، مگر ان کا علم ہر مہینے ہر زمانے میں زندہ ہے۔ سچے عالم کی موت کبھی اس کے علم کو رفع نہیں کرتی۔ آج ہم نے دیکھا سفر کے مہینے کی سچائی۔ جو لوگ سفر کے مہینے کو نظر انداز کرتے ہیں یا اہمیت نہیں دیتے، وہ تاریخ کے سچے اسباق کو کھو دیتے ہیں۔ ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر دن ایک نئی روشنی لے کر آتی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ کو پڑھیں اور اس سے سیکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔